اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ قبل اس سے ہم حضرت بابا بلے شاہ سرکار اور حضرت داتا گنج بخش سرکار کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کے دوسرے بیٹے حضرت سید عبد الرزاق کی نسل سے ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید سخی درویش محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اچ شریف سے ملک وال تشریف لائے، جو ضلع لاہور کے ایک علاقے کہنا نو کے نواح میں واقع ہے اور ضلع قصور کی حدود میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی والدہ ماجدہ کے متعلق کتب سیر یکسر خاموش ہیں، اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ مادری کتب سیر میں کہیں دستیاب نہیں۔ سنور جائے گی اپنی دین و دنیا، ذکر ان کا بھلا تو کر کے تو دیکھ، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے 110 برس کی عمر میں 1171 ہجری بمطابق سن 1785 عیسوی کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ کتب سیر میں آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آسبورن مصنف کتاب بابا بلے شاہ سرکار نے لکھا ہے کہ سید بابا بلے شاہ سرکار کی تاریخ پیدائش سن 1680 عیسوی اور آپ کا وصال سن 1785 عیسوی میں ہوا۔ اس اعتبار سے آپ کی عمر مبارک کا اندازہ 105 برس بنتا ہے۔ آپ کا مزار اقدس قصور میں واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں افراد عقیدت کے پھول نچھاور کرنے آتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم مبارک علی، والد ماجد کا نام عثمان اور دادا کا اسم گرامی ولی تھا۔ حضرت مخدوم علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی کے ایک گاؤں میں جس کا نام حجویر تھا سن 400 ہجری کے قریب پیدا ہوئے۔ اسی مناسبت سے آپ کو حجویری کہتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ اسی کریا کی رہنے والی تھی۔ آپ کے والد گرامی غزنی ہی کے ایک دوسرے کریا جلاب کے رہنے والے تھے۔ آپ نے بھی اپنی عمر کا کچھ حصہ اسی کریا یا گاؤں میں گزارا، اس لیے آپ جلابی کے نام سے بھی مشہور ہوئے، لیکن آپ کی زیادہ شہرت حجویری کے نام سے ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش سرکار ابتدائی اولیاء اللہ میں سے ہیں جو کہ ہندوستان میں تشریف لائے۔ آپ کا مزار اقدس لاہور شہر میں ہے اور آج بھی مرجعگاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور داتا گنج بخش سرکار سے بہت عقیدت اور محبت تھی۔ آپ نہ صرف اپنے مرشد کی جدائی میں آنسو بہاتے تھے، بلکہ حضرت داتا گنج بخش سرکار کے لیے بھی آپ کا دل ہمیشہ تڑپتا رہتا تھا۔ حضرت بلے شاہ سرکار کو اپنے مرشد شاہ عنایت قادری سے بے انتہا محبت تھی، ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اگر کبھی کچھ عرصہ کے لیے جدائی ہوئی تو عالم رویا میں زیارت ہو جاتی۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو بچپن ہی سے شاعری کی آمد ہوا کرتی تھی۔ آپ بے خودی اور بے کیفی میں ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ لوگ داد دیے بغیر رہ نہ سکتے تھے۔ آپ کا زیادہ کلام آپ کی مادری زبان پنجابی میں ہے۔ آپ کا زیادہ تر کلام معرفت کے رموز لیے ہوئے تھا۔ آپ بہت کوشش کرتے تھے مگر نعت یا کلام آپ سے سرزد نہ ہوتا تھا۔ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے مرشد پاک حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر حاضری کیوں نہیں دیتے؟ خلوت نشینی کے بعد لاہور میں قیام کے دوران حضرت بابا بلے شاہ سرکار حضرت داتا گنج بخش سرکار سیدنا علی حجویری کے مزار پاک پر حاضر ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزار پاک پر موجود تھے اور سینکڑوں طالبان حق بھی حاضر خدمت تھے۔ لوگ اپنے نعت یا کلام سنا رہے تھے۔ اس موقع پر آپ کو بھی موقع دیا گیا۔ آپ نے کہا مجھے تو نعت یا کلام نہیں آتا۔ انہوں نے کہا آپ فی البدیہہ بیان کر دیجئے۔ بس آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔
لوگ حیران رہ گئے اور آپ کی نعت سننے کے بعد ایک مستانہ کیفیت طاری ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے اس نعت کی وجہ سے آپ پر کفر کا فتویٰ بھی دیا، لیکن آپ اپنی مستی میں یہی گنگناتے رہے۔ جدو آہد ایک اکلا سی، نہ ظاہر کوئی تجلا سی، نہ رب رسول نہ اللہ سی، نہ جبار تے نہ قہار، بے چنو بے چگونا سی، بے شبہ تے بے نمونہ سی، نہ کوئی رنگ نمونہ سی، ہن ہویا گونا گونا ہزار، پھر کن کیا فیکون کمایا، بے چونی تو چون بنایا، آہد دے وچ میم رلایا، تائیوں کیتا ایڈ پسار، ہن میں لکھیا سونیا یار، جس دے حسن دا گرم بازار، پیر پیغمبر اس دے بردے، انس ملائک سجدے کر دے۔ اس نعت کو پڑھنے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے قلم میں دیدار مصطفیٰ کی نہ صرف لگن بڑھی، بلکہ آپ کا قلب سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جاری ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف 50 روپے کا جائز کیش اس نمبر پر کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔